الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. گزشتہ سیرت کے درس میں یہاں تک بات ہوئی تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہجرت کا حکم ہوا اور آپ اپنے یار غار رفیق سفر حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے ساتھ روانہ ہوئے. راستے میں نے 3 قسم کے واقعات بھی بیان کیے تھے، جس میں سے ابو بریدہ رضی اللہ عنہ کے اسلام لانے کا واقعہ اور پھر ان کا جھنڈا پکڑنا، اور اسی طرح یہ قافلہ قبا تک پہنچ گیا. اس سے پہلے یہ بات سمجھ لیجئے کہ انصار مدینہ کو حضور علیہ السلام کے قافلے کی بڑی جستجو تھی، اور روزانہ ایک ٹیلے پر یہ حضرات آیا کرتے تھے اور اس ٹیلے پر چڑھ کر یہ لوگ دیکھا کرتے تھے کہ کون آ رہا ہے اور حضور علیہ السلام کی آمد کے منتظر تھے کہ اچانک ایک دن کچھ یہودی اس ٹیلے پہ کھڑے تھے، کہیں جا رہے تھے. انہوں نے حضور علیہ السلام کے قافلے کو آتا ہوا دیکھا تو یہودی چونکہ اپنی کتاب تورات کے اندر حضور کی نشانیوں کو جان چکے تھے اور وہ پڑھ چکے تھے، اور انہیں علم تھا کہ آخری نبی کا جو شہر ہوگا ہجرت کا وہ یہی یثرب ہوگا. تو انہوں نے انصار مدینہ سے کہا خوشبختی ہو، خوشخبری ہو تمہارے لیے، تم جس کے انتظار میں تھے ہمیں تو لگ رہا ہے یہی قافلہ ہے وہ، اور یہی لوگ جو آ رہے ہیں انہی کا تم انتظار کر رہے ہو. چنانچہ یہ قافلہ قبا پہنچا، اور قبا میں بنی عوف کے سردار کلثوم بن ہدم کے پاس نبی علیہ السلام نے 3 دن قیام فرمایا. اور 3 دن قیام فرمانے کا جو حکمت تھی وہ سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ ان کے آنے کے منتظر تھے، کیونکہ آپ نے ان کو اپنی جگہ بستر پہ سلایا ہوا تھا، اور آپ نے ان سے کہا تھا کہ میں فلاں مقام پر آپ کا انتظار کروں گا. تو آپ نے انتظار کیا، اور یہاں پر قبا کی وادی کے اندر اللہ کے نبی نے اسلام کی پہلی مسجد کی بنیاد رکھی. یاد رکھیے، یہ جو قبا ہے یہ مدینہ منورہ جو آج مسجد نبوی ہے وہاں سے 3 میل کے فاصلے پر ہے. اس زمانے میں یہ الگ الگ وادیاں تھیں، یہ الگ الگ تھی، تو یہ 3 میل کے فاصلے پر ہے. حضور نے یہاں پہلی مسجد جو اسلام کی بنیاد رکھی وہ یہاں پر مسجد قبا کی بنیاد رکھی. اور صحابہ فرماتے ہیں کہ حضور نے پہلا پتھر اٹھایا، اسے قبلے کی طرف کیا، پھر صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کو بلایا، عمر فاروق رضی اللہ عنہ آئے، انہوں نے بھی آ کر پتھر کو جمع کرنا شروع کیا، اور یوں اسلام کی پہلی یہ مسجد بنی جسے اللہ نے قرآن مجید میں فرمایا
لمسجد اسس علی التقوی، کہ یہ وہ مسجد ہے کہ جس کی بنیاد تقوی کی بنیاد پہ رکھی گئی، جس کی بنیاد کے اندر ہی تقوی ہے، یہ اسلام کی وہ مسجد ہے۔ اور اس مسجد کی فضیلت ہے، آج بھی جو حج عمرے کو جاتے ہیں اللہ بار بار جانا نصیب فرمائے، تو مسجد قباء میں آپ نے فرمایا کہ جو شخص 2 رکعت نفل نماز پڑھے گا اللہ اسے 1 مقبول عمرے کا ثواب عطا کرے گا، 1 مقبول عمرے کا ثواب۔ چنانچہ حضور کی خود عادت مبارکہ تھی کہ آپ ہفتے والے دن کبھی پیدل جایا کرتے تھے اور ہفتے والے دن کبھی سواری پر سوار ہو کر جایا کرتے تھے۔ مدینہ منورہ میں ہمیں ایک ساتھی نے ایک جگہ ہمیں لے گئے اور وہاں پر ایک ماڈل بنا ہوا تھا، جیسے آج بھی اگر کوئی شخص سوسائٹی بناتا ہے، کوئی بلڈنگ بناتا ہے تو ماڈل کھڑا کرتا ہے، تو انہوں نے ماڈل بنا ہوا تھا اور ہمیں دکھایا کہ مسجد نبوی سے قباء تک یہ وہاں کے لوگ جو ہے ایک پیدل ٹریک بنا رہے ہیں کہ مسجد نبوی سے مسجد قباء تک یہ پورا پیدل راستہ ہوگا۔ ابھی تو لوگ روڈ کے کناروں پہ جاتے ہیں، کہ یہ خاص طور پر یہ پیدل جانے والوں کے لیے ہوگا، کیونکہ نبی علیہ السلام کی عادت مبارکہ تھی، آپ کبھی پیدل جایا کرتے تھے اور کبھی سواری پر سوار ہو کر آپ جایا کرتے تھے۔ اور اس قباء کی وادی میں رہنے والے لوگوں کی اللہ نے قرآن میں فضیلت بیان کی، فیہ رجال یحبون ان یتطہروا واللہ یحب المطہرین، کہ یہاں ایسے لوگ ہیں کہ جو پاکی کرتے ہیں اور اللہ کو پاکی کرنے والے لوگ بڑے پسند ہیں۔ تو آپ نے ان لوگوں کو بلایا اور ان سے پوچھا کہ اللہ نے تم لوگوں کی صفت بیان کی، آخر کرتے کیا ہو؟ انہوں نے کہا کہ جب ہم استنجا کرتے ہیں تو پہلے ڈھیلے کا استعمال کرتے ہیں، پھر پانی کا استعمال کرتے ہیں۔ تو حضور نے فرمایا جی ہاں، اسی وجہ سے اللہ نے تمہاری پاکی بیان کی۔ یوں سمجھ لیجئے آج اگر کوئی استنجا کرے اور پہلے ٹیشو پیپر کا استعمال کرے اور ٹیشو پیپر کے استعمال کے بعد پھر دوسرے نمبر پر جو ہے وہ پانی کا استعمال کرے تو یہ گویا کہ افضل طریقہ ہوگا۔ اور یاد رکھیے کہ قباء میں جب حضور علیہ السلام پہنچے تو یہ پیر کا دن تھا، اور یہ اسلامی کون سی تاریخ تھی؟ اس میں 2 قسم کی روایات ہیں۔ ایک قسم کی روایت یہ ہے کہ 12 ربیع الاول کا دن تھا جب حضور مسجد قباء پہنچے، قباء کی وادی میں پہنچے، اور دوسری روایت یہ ہے کہ آپ علیہ السلام 28 صفر کو مکہ مکرمہ سے روانہ ہوئے اور تقریباً 1 ہفتے کا یہ سفر رہا، تو 8 ربیع الاول کو حضور علیہ السلام قباء پہنچے۔ یہ دونوں قسم کی روایتیں ملتی ہیں۔ اس میں تطبیق دینے کے لیے آپ یوں کہہ سکتے ہیں کہ 3 راتیں حضور نے غار میں گزاری، تو اگر وہ 3 راتیں اس میں شامل کر لیں تو خود بخود 12 ربیع الاول پہنچ جاتا ہے۔ اور یاد رکھیے یہیں سے، یعنی جس وقت حضور قباء پہنچے اور جس وقت یہ ہجرت کی، یہیں سے اسلامی تاریخ یعنی ہجری سال کا آغاز ہوا۔ جیسے ابھی آج ہم 2021 میں داخل ہو چکے ہیں، یہ 2021 یہ عیسوی تاریخ ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی آمد کی وقت سے یہ تاریخ ہے۔ یوں سمجھے کہ عیسیٰ علیہ السلام کی آمد کو اس دنیا میں کتنے سال ہو گئے؟ 2021 سال ہو گئے، اور اسلامی تاریخ 1442 ہے، 1442 ہے، تو یوں سمجھے کہ ہجرت کو کتنے سال ہو گئے؟ 1442۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ امیر المؤمنین عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور تھا، تو کبھی کبھی خط آیا کرتے تھے تو جلدی پہنچ جاتے تھے، اور کبھی کبھی خط آتے تھے تو لیٹ پہنچ جاتے تھے، اور اس میں تاریخ تو نہیں ہوتی تھی، تو ہمیں بسا اوقات علم نہیں ہوتا تھا کہ امیر المومنین نے پہلا کون سا حکم جاری کیا، دوسرا کون سا حکم جاری کیا۔ یہ گورنر تھے، تو انہوں نے امیر المومنین کو خط لکھا اور کہا حضرت ہم چاہتے ہیں کہ کوئی ایسا تاریخ اسلام کا وہ متعین کیا جائے، اور پھر اس تاریخ کے مطابق اس خطوں پر تاریخ دی جائے تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ یہ تاریخ پہلی ہے، یہ خط پہلا ہے، اور یہ اس کے بعد والی تاریخ تھی، اس کے بعد والا خط ہے۔ تو امیر المؤمنین نے صحابہ کو جمع کیا اور مشورہ کیا، تو کسی نے کہا کہ حضرت آپ وہ تاریخ اسلام کی رکھتے ہیں
کہ جس دن سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی اس تاریخ سے اسلام کی تاریخ کی ابتدا کرتے ہیں۔ تو امیر المومنین نے روکا اور فرمایا کہ ہم عیسائیوں کی طرح نہیں کریں گے اور عیسائیوں کی طرح مشابہت نہیں کریں گے، ہم میں اور ان میں فرق ہے۔ اگر ہم نے بھی وہی رکھ لیا جو عیسائیوں نے رکھا تو پھر ہم میں اور ان میں کیا فرق رہے گا؟ کسی نے کہا کہ حضور علیہ السلام کی وفات کا جو دن تھا وہ سال ہم رکھ لیتے ہیں، تو امیر المومنین نے روکا اور فرمایا کہ حضور کی وفات جو تھی وہ ایک بہت بڑا حادثہ تھا، بہت بڑا صدمہ تھا، اور اس بڑے صدمے کے تاریخ کو ہم اسلام کی تاریخ کا دن نہیں بنائیں گے۔ تو پھر مشورے میں یہ طے ہوا کہ چونکہ ہجرت جس وقت حضور نے کی یہ حضور کی زندگی کا سب سے خوشی کا دن تھا، یہ سب سے خوشی والا دن تھا، اور حضور جس وقت مدینہ منورہ میں آئے تو مدینہ کے لوگوں نے صحابی رسول برہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جو دن حضور کا مدینہ منورہ میں قدم پڑا تو وہ دن جتنا خوشی کا مدینے والوں کے لیے تھا اتنا ساری زندگی وہ خوشی کا اس کے علاوہ کوئی دن نہ تھا، اور جس دن حضور کا وصال ہوا وہ دن مدینہ والوں کے لیے جتنا غم کا دن تھا اتنا سارے مدینہ والوں کے لیے باقی کوئی غم کے ایام نہ تھے۔ لہٰذا طے یہ پایا گیا کہ ہجرت کا دن چونکہ حضور کی آمد کا دن تھا اور بڑا خوشی کا دن تھا، لہٰذا ہجرت کے سال سے ہی پھر اس کی ابتدا کی جائے، اور یوں سمجھے کہ یہیں سے پھر اسلامی تاریخ کی کیا ہوئی؟ ابتدا ہوئی، اور آج حضور کی ہجرت کو 1442 سال مکمل ہو چکے ہیں۔ یہاں سے آپ نکلے قبا سے، اور جب آپ قبا سے نکلے تو راستے میں محلے بنی سالم ایک آیا اور جمعے کا وقت بھی داخل ہوا، تو آپ نے صحابہ سے کہا کہ چونکہ جمعے کا وقت بھی داخل ہو چکا ہے اور جمعہ بھی فرض ہو چکا ہے، یہ اسلام کا پہلا جمعہ تھا، اور آپ نے پھر وہاں پر جو ہے وہ صحابہ کو جمعے کی نماز پڑھائی، اور جس کی جگہ پر آج مسجد جمعہ موجود ہے یہی وہ جگہ ہے کہ جہاں پر حضور نے جمعے کی نماز پڑھائی، اور یہاں پر حضور نے خطبہ دیا۔ احادیث کی کتابوں میں وہ خطبہ موجود ہے، آپ کے مبارک زبان سے جو الفاظ نکلے صحابہ آپ کے ایک ایک چیز کو نوٹ کیا کرتے تھے وہ سب موجود ہے۔ اس خطبے کا کچھ خلاصہ جو اردو زبان میں آپ کے سامنے کرتا ہوں، آپ نے فرمایا کہ اللہ کی تعریف ہم کرتے ہیں، اللہ سے مغفرت کے طلبگار ہیں، اور کفر رکھنے والوں سے دشمنی رکھتا ہوں، میں اللہ کا رسول ہوں، جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے گا وہ کامیاب ہوگا، جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت نہیں کرے گا وہ ناکام ہوگا۔ آپ نے فرمایا میں تم سب کو تقوی کی وصیت کرتا ہوں اور آخرت کی تیاری پر آمادہ کرنے کی وصیت کرتا ہوں۔ تقوی سے بڑھ کر آپ نے فرمایا کوئی وعظ و نصیحت نہیں۔ آپ نے فرمایا اپنے ظاہر کو بھی درست کرو، اپنے باطن کو بھی درست کرو، جس کا ظاہر بھی درست ہوا باطن بھی درست ہوا آخرت میں اس کے لیے بلند مقام اللہ نے رکھا ہے۔ آپ نے قرآن کی ایک آیت پڑھی ما یبدل القول لدی وما انا بظلام للعبید، کہ اللہ نے فرمایا کسی بھی شخص کے قول کو تبدیل نہیں کیا جائے گا اور میں اپنے بندوں پر ظلم کرنے والا نہیں ہوں۔ آپ نے فرمایا تقوی اللہ کے غضب سے بچاتا ہے، یہ درجات کی بلندی کا سبب بنے گا۔ اللہ نے تمہارا نام مسلمان رکھا ہے اور کثرت سے ذکر کیا کرو، آخرت کے لیے کچھ اعمال کیا کرو، آخرت کے لیے جو عمل کرو گے اللہ کی اس کا تمہیں بلند مقام ملے گا، اور اللہ سے اپنا معاملہ درست کرو۔ اللہ اکبر، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ آپ نے اس طرح یہ خطبہ مکمل کیا، میں نے مختصر کیا لیکن احادیث کی کتابوں میں تفصیل کے ساتھ موجود ہے۔ اگر آپ غور کریں تو اس خطبے میں ایک لفظ بھی یہ موجود نہیں ہے کہ حضور نے یہ کہا کہ مکے والوں نے ہم پہ بڑا ظلم کیا اور ہم ان کے ظلم سے تنگ آ کر یہاں ہجرت کر چکے، آپ نے اس کا ذکر ہی نہیں کیا، آپ نے اس کا ذکر ہی نہیں کیا، آپ ایسی چیزوں کو یاد ہی نہیں کیا کرتے تھے، اس لیے کہ اللہ کے راستے میں یہ تکالیف، یہ مشقتیں، یہ نیک لوگوں کو ہی میسر آتی ہے۔ اور جب آپ یہاں سے فارغ ہوئے تو فارغ ہونے کے بعد اپنی سواری پر صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ نے بٹھایا
اور یہاں سے پھر آپ روانہ ہوئے مدینہ منورہ کی طرف۔ میں نے بتایا تھا کہ 3 میل کا فاصلہ ہے، اور وہاں ایک مقام آتا ہے۔ مدینہ منورہ کے لوگوں کی خوشی کی انتہا نہیں تھی، انہوں نے اپنی بچیوں کو اشعار یاد کرائے ہوئے تھے، اور ایک بلند مقام پر وہ بچیاں اشعار پڑھ رہی تھی، اور وہ بچیاں کہہ رہی تھی طلع البدر علینا من ثنیات الوداع وجب الشکر علینا ما دعا للہ داعی۔ وہ بچیاں کہہ رہی تھی کہ آج تو چاند نمودار ہو چکا ہے، آج تو چاند نمودار ہو چکا ہے، اور آج یہ ثنیہ ایک بلند مقام تک، اس ثنیہ کے مقام سے چاند نمودار ہو چکا ہے۔ وجب الشکر علینا، ہم سب پر آج شکر کرنا واجب ہو چکا ہے، ہم سب پر آج شکر کرنا واجب ہو چکا ہے۔ ما دعا للہ داعی، آگے وہ کہہ رہی تھی ایھا المبعوث فینا، کہ آپ تو اللہ نے آپ کو ہمارے درمیان بھیج دیا۔ نحن جوار من بنی نجار یا حبذا محمد من جار، کہ ہم بنو نجار کے پڑوسی ہیں، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پڑوس کے تو کیا ہی کہنے۔ یہ بنو نجار مدینہ منورہ کے اندر قبیلہ تھا، اور یہ نبی علیہ السلام کے دادا مطلب کے ننیال کا قبیلہ تھا، تو یہ سمجھے آپ کی رشتہ داری تھی اس قبیلے کے ساتھ۔ تو یہ بچیاں کہہ رہی تھی کہ ہم بنو نجار کے آج پڑوسی ہو گئے، اور اس پڑوسی ہونے کی وجہ یہ ہے کہ آج ہمارے پڑوس میں اللہ کے نبی آ چکے ہیں۔ یعنی انہوں نے اس حد تک خوشی کا اظہار کیا، اور کہہ رہی تھی کہ جاء نبی اللہ، جاء رسول اللہ، یہ اللہ کے نبی آ گئے، اللہ کے رسول آ گئے۔ اور چونکہ مدینہ منورہ آ چکا تھا، تو جس گھر کے قریب سے آپ گزرتے وہ گھر والا کہتا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرا گھر، میری جان، میرا مال سب آپ کے لیے حاضر ہے، آپ یہاں قیام فرمائیے۔ کوئی آپ کی اونٹنی کی نکیل کو پکڑتا، آپ یہاں رکیے، لیکن اللہ کے نبی کی خود خواہش تھی کہ میں بنو نجار اپنے دادا کے ننیال جو رشتہ دار ہیں وہاں پر پہلے چلا جاؤں۔ اور جب لوگوں نے، صحابہ نے بہت زیادہ زور دینا شروع کر دیا، تو آپ نے فرمایا کہ دعوہا، اس اونٹنی کو اپنے حال پہ چھوڑ دو، فَإِنَّهَا مَأْمُورَةٌ، یہ اللہ کی طرف سے معمور ہے، اس کو جہاں حکم ملے گا یہ وہاں ٹھہر جائے گی، یہ وہاں پہ ٹھہر جائے گی، اس کو چھوڑ دو۔ اب لوگوں نے اونٹنی کی نکیل کو چھوڑ دیا، اب یہ اونٹنی جا رہی ہے، جا رہی ہے، یہاں تک کہ یہ بنو نجار کے محلے میں آ گئی، اور وہاں پر یہ اونٹنی بیٹھ گئی۔ لیکن نبی علیہ السلام وہاں اس اونٹنی سے نہیں اترے۔ پھر یہ اونٹنی تھوڑی سی اور کھڑی ہو گئی، پھر تھوڑا سا اور آگے گئی، تو ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ ان کے گھر کے قریب جا کر یہ رک گئی۔ ایک روایت یہ ہے، دوسری روایت یہ ہے کہ بنو نجار کے محلے میں یہ جا کے رک گئی، اور جب رکی تو کجاوا سب سے پہلے ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پکڑ لیا، اور کہنے لگے چونکہ میں نے کجاوا پکڑ لیا لہذا میرے آ جائیں گے، آپ پہلے میرے آ جائیں گے۔ اور اونٹنی ایک اور صحابی سعد بن زرارہ رضی اللہ عنہ، اونٹنی انہوں نے پکڑ لی، تو حضور نے فرمایا جس کا کجاوا مہمان اسی کا، جس کا کجاوا مہمان اسی کا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر ٹھہر گئے، اور وہاں چلے گئے۔ یہ ڈبل سٹوری گھر تھا، یہ یوں تھا کہ ایک منزل نیچے اور ایک منزل اوپر۔ تو انہوں نے کہا کہ اللہ کے نبی آپ اوپر قیام فرمائیے، میں نیچے قیام کر لوں گا۔ لیکن حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ لوگ مجھ سے ملنے کے لیے آئیں گے، تو لہٰذا آپ کو تکلیف ہوگی، میں نیچے قیام کر لیتا ہوں، آپ اوپر قیام کریں۔ اور 3 دن تک نبی علیہ السلام اس مقام پر ٹھہر گئے جو ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گھر تھا۔ اور یاد رکھیے آج یہ گھر کس مقام پہ ہے؟ یہ اونٹنی پہلے رکی تھی جس مقام پہ آج مسجد نبوی کا دروازہ ہے، یہ اونٹنی وہاں رکی تھی۔ باب السلام، جس مقام سے سلام کے لیے ہم داخل ہوتے ہیں، اگر آپ سلام دے کر یوں واپس آئے، واپس یوں باب السلام کی طرف آنے لگے، تو راستے میں انہوں نے ایک ستون بنایا ہوا ہے، اوپر 2 قسم کے ڈرم رکھے ہوئے ہیں۔ اور یہ آپ کو بظاہر جو نیا بندہ ہوتا ہے اسے سمجھ نہیں آئے گی، لیکن یہ نشانی ہے
یہ وہ مقام تھا کہ جہاں پر نبی علیہ السلام کی سواری ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر ٹھہر گئی۔ سلام کے راستے سے آپ واپس باب السلام کی طرف آئیں گے تو راستے میں ایک اس طرح کا ستون ہے، اوپر 2 قسم کے ڈرم رکھے ہوئے ہیں۔ یہ وہ مقام ہے کہ جہاں پر نبی علیہ السلام کی سواری رکی۔ اور یہ گھر کیسا گھر تھا، اس گھر کے بارے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ ایک صحابی فرماتے ہیں کہ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو گھر تھا، ایک بادشاہ یمن کا طبہ اس کا نام تھا، اور یمن کے اس بادشاہ کا نام، یعنی اس زمانے میں یمن کے بادشاہوں کو طبہ کہا جاتا تھا۔ قرآن میں بھی ذکر ہے طبہ نام کے بادشاہ کا۔ یہ بادشاہ اپنے 400 یہودی علماء کے ساتھ یہ سفر پہ نکلا، تو جب یہ یثرب کے مقام سے گزرنے لگا تو ان یہودی علماء نے کہا کہ بادشاہ سلامت، آپ کی اجازت ہو تو ہمیں اس شہر میں ٹھہرنے کی اجازت دی جائے، اور ہم یہاں سے آگے جانا نہیں چاہتے۔ بادشاہ نے پوچھا کیا وجہ ہے؟ کہنے لگے کہ ہم نے تورات میں جس نبی آخر الزمان کے بارے میں پڑھا اور جن نشانیوں کا پڑھا تو وہ سب کے سب اس شہر میں جمع ہیں، اور ہمیں یقین ہے کہ وہ اس شہر میں عنقریب آنے والے ہیں۔ ہم چاہتے ہیں کہ ہم ان کے ہاتھ پر مسلمان ہو جائیں، ان کے ہاتھ پر ایمان لے آئے، تو ہم یہی ٹھہرنا چاہتے ہیں۔ بادشاہ نے کہا تم اس معاملے میں پکے ہو کہ واقعی یہ وہ شہر ہے؟ کہنے لگے جی ہاں یہ وہی شہر ہے۔ تو بادشاہ نے ان لوگوں کو اجازت دی اور ان کے لیے وہاں مکانات بنوائے۔ تو ایک مکان بادشاہ نے الگ سے بنایا، اور الگ سے بنانے کے بعد بادشاہ نے کہا کہ آپ میں سے جو بھی زندہ رہا اور جس نبی آخر الزمان کو دیکھا تو یہ مکان میری طرف سے ان کے لیے ہدیہ ہوگا، یہ میری طرف سے ان کے لیے ہدیہ ہوگا۔ اور اس بادشاہ نے ایک چمڑے پر کچھ مکتوب لکھا، اور یہ مکتوب انہوں نے یہ لکھا کہ میں فلاں جگہ کا بادشاہ ہوں، اور اگر میں زندہ رہا آپ کے آنے تک تو میں آپ کی ضرور مدد کروں گا، آپ پر ایمان لاؤں گا، آپ کے ساتھ جنگ کرنے والوں سے جنگ کروں گا، اور اگر زندہ نہ بھی رہا میرا مکتوب آپ تک پہنچ جائے تب بھی میں آپ پر ایمان لاتا ہوں۔ یہ مکتوب نسل در نسل چلتا رہا، اور یہ مکتوب پہنچتے پہنچتے حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک پہنچا، اور اس وقت انہوں نے یہ مکتوب حضور علیہ السلام کو دکھایا۔ جب آپ ان کے گھر میں آئے تو انہوں نے یہ مکتوب آپ کو دکھایا کہ ہماری نسلوں میں یہ مکتوب چل رہا ہے۔ تو یوں سمجھیے کہ ابو ایوب انصاری حضور کے گھر میں ٹھہرے ہوئے تھے، یوں سمجھیے کہ ابو ایوب انصاری وہ حضور علیہ السلام کے گھر میں ٹھہرے ہوئے تھے، اور یہ اللہ کے نبی کا گھر تھا جو اس بادشاہ نے آپ کے لیے بنایا ہوا تھا۔ تو خیر یہ اس طرح ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ گھر تھا۔ یہ میزبان رسول کے نام سے جانے جاتے ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ۔ ان کا مقبرہ استنبول کے اندر ہے، اور وہاں پر جو ہے وہ جہاں ان کا مقبرہ ہے وہاں ان کی تاریخ لکھی ہوئی ہے، اور اس قبر کے بارے میں لکھا ہوا ہے کہ یہ قبر سلطان ایک ان کا گزرا ہے، اس سلطان کے دور میں ان کی قبر گم ہو گئی، اور نشان کسی کو نہیں پتہ تھا کہ کون سی قبر ہے۔ تو اس وقت کا جو بادشاہ تھا اسے خواب میں یہ صحابی آئے اور انہوں نے کہا میری جو قبر ہے وہ فلاں جگہ پر ہے اور فلاں اس کی نشانی ہے۔ تو وہ بادشاہ آئے پھر اور اس جگہ کی نشاندہی کی، اور آج وہیں پر ایک خوبصورت سی مسجد بنائی ہوئی ہے انہوں نے، اور وہیں پر ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منسوب کچھ چیزیں موجود ہیں، نبی علیہ السلام کی ذات سے منسوب کچھ چیزیں موجود ہیں۔ تو یہ ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ میزبان رسول کہلاتے ہیں۔ حضور علیہ السلام نے 3 دن قیام فرمایا، تو آپ نے اس کے بعد حکم دیا کہ اس گھر کے قریب ایک میدان تھا، ایک چھٹیل میدان تھا۔ آپ نے فرمایا میرا جی چاہتا ہے کہ اس جگہ پر مسجد بنائی جائے۔ تو یاد رکھیے، اس سے اندازہ لگائیے کہ مسلمان پہلے جہاں بھی جائے، حضور کی سنت کیا ہے کہ پہلے مسجد بنائی جائے، پہلے مسجد بنائی جائے، بعد میں گھر کی فکر کی جائے۔ ہندوستان میں قوم گجراتی وہ مشہور ہے، وہ دنیا میں جہاں بھی جاتی ہے پہلے مسجد بناتی ہے، اور اس کے بعد ایک مدرسہ یا ایک درسگاہ بناتی ہے، پھر اپنے گھروں کا سوچتی ہے۔ اور اس قوم کے اور ان لوگوں کی یہ خصوصیت ہے۔
ہمارے ہاں اس کی بہت کمی ہے، اور ہمارے لوگ جب باہر کہیں جاتے ہیں تو پہلے اپنا سوچتے ہیں، اپنے گھر کا سوچتے ہیں، مسجد کا تو خیر بہت دور تک ہے، مسجد کے بارے میں کم سوچتے ہیں۔ وہ حضرات مسجد کے بارے میں پہلے سوچتے ہیں۔ حضور علیہ السلام نے اس جگہ کو پسند کیا تو آپ نے پوچھا یہ کس کی ہے؟ آپ کو بتایا گیا کہ یہ دو یتیم بچوں کی جگہ ہے، سہل اور سہیل رضی اللہ عنہما۔ ان دونوں کو علم ہوا تو ان دونوں نے کہا ہم ہدیہ کرتے ہیں، ہم ہدیہ کرتے ہیں مسجد کے لیے، لیکن حضور علیہ السلام نے منع فرمایا۔ آپ نے فرمایا ایسی جگہ ہم نہیں لیں گے یتیموں کی ہدیہ۔ آپ نے فرمایا صدیق اکبر سے کہ اس جگہ کی جو قیمت ہے وہ قیمت ادا کی جائے۔ تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 10 سونے کے سکے یعنی 10 دینار ان کو دیے، اور اس طرح یہ جگہ خریدی گئی۔ شروع میں یہ جو جگہ خریدی گئی چھوٹی سی جگہ تھی، زیادہ بڑی جگہ نہیں تھی۔ آپ یوں سمجھیں کہ 63 بائی 63 جگہ تھی، 63 بائی 63 جگہ تھی، اتنی لمبی نہیں تھی۔ اور پھر اس کے بعد اس جگہ کے قریب ایک اور جگہ تھی، اس جگہ کے پاس ایک اور جگہ تھی، اور نبی علیہ السلام نے ارادہ فرمایا کہ اس جگہ کو بھی مسجد میں شامل کیا جائے، اور آپ نے اعلان کیا کہ یہ جس کی جگہ ہے اگر انہوں نے مسجد کے لیے جگہ دے دی تو میں یقین کے ساتھ کہتا ہوں کہ اس کے لیے جنت میں محل اسے تیار کروا کے دوں گا۔ اس صحابی کو علم ہوا تو صحابہ بے تکلف تھے، وہ حضور کی خدمت میں آئے اور کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ جگہ میری ہے لیکن میرے پاس اس جگہ کے علاوہ کچھ ہے نہیں، میں چاہتا ہوں مجھے اس جگہ کی تھوڑی قیمت ادا کی جائے۔ یہ بات عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پتہ چلی تو وہ آئے حضور کی خدمت میں اور عرض کیا کہ جو جنت کے محل کی ضمانت آپ نے دی کیا وہ اس صحابی کے لیے خاص ہے یا وہ میرے لیے بھی ہو سکتا ہے؟ آپ نے فرمایا وہ کسی کے لیے بھی ہو سکتا ہے۔ تو انہوں نے کہا میں یہ جگہ مسجد کے لیے خریدتا ہوں، اور عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس جگہ کی قیمت اس صحابی کو ادا کی، اور یہ حضور کی زندگی میں مسجد کی تھوڑی سی یہ توسیع ہوئی، اس کے بعد نہیں ہوئی حضور کی زندگی میں، اس کے بعد خلفائے راشدین کی زندگی میں ہوئی، لیکن حضور کی زندگی میں یہ ہوئی، اور 100 بائی 100 سمجھے کہ یہ مسجد اس وقت پھر بنی۔ آج بھی اگر آپ مسجد نبوی میں جاتے ہیں تو مسجد نبوی میں جو اندر کا حصہ ہے جہاں ریاض الجنہ وغیرہ ہے یہ ترکوں نے بنایا ہوا ہے، اور وہاں پر کچھ ستون ہیں، اور اس ستون کے اوپر، اس ستونوں کے اوپر آپ دیکھیں گے نیچے نہیں اس کے اوپر ایک ہرے رنگ کا لگا ہوتا ہے، اور اس پہ لکھا ہوتا ہے ھذا مقام مسجد النبوی، کہ یہ حضور کی مسجد کے مقام کی جگہ میں یہ ستون آ رہا ہے، یعنی یہ ستون آ رہا ہے۔ وہ چند ستون ہیں وہ آپ دیکھیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا، اوپر لکھا ہوتا ہے ھذا مقام مسجد النبوی، کہ حضور کے مسجد جو حضور کی زندگی میں تھی یہ اس کے مقام پہ یہ ستون آ رہا ہے۔ حتیٰ کہ جو مورخین ہیں، یہ تو حضور کی مسجد تھی، مورخین نے تو اس مسجد کے قریب صحابہ اور صحابیات کے گھروں کا بھی اسکیچ بنوایا، صحابہ اور صحابیات کے گھروں کا بھی۔ مدینہ منورہ کے اندر ایک ہمارے بہت ہی دوست مہربان ہیں حضرت مولانا ڈاکٹر الیاس صاحب، انہوں نے پی ایچ ڈی کی ہوئی ہے، اور پی ایچ ڈی صرف مسجد نبوی کے مقامات پر، مدینہ منورہ کے مقامات پہ پی ایچ ڈی کی ہوئی ہے، کتابیں لکھی ہیں عربی میں، اردو میں، انگلش میں۔ بیوت الصحابہ، صحابہ کے گھر کہاں کہاں تھے، جس جگہ ہم سلام پیش کرتے ہیں اور جالیوں کے سامنے، یہ حضرت حفصہ رضی اللہ عنہا کا گھر تھا، اور جو جگہ جہاں پر حضور علیہ السلام آرام فرما ہے تو اس طرف حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کا گھر، اور اس کے پچھلی طرف جہاں پر آپ لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ چبوترا ہے صفہ والوں کا، حالانکہ صفہ والوں کا چبوترا وہ نہیں ہے، دوسرا ہے، تو وہ جگہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا کا گھر تھا۔ تو انہوں نے انہوں نے تو ایسا اپنی کتابوں میں لکھا کہ جیسا کہ انہوں نے اینچی ٹیپ سے ناپا ہو، ایک ایک جگہ کو اینچی ٹیپ سے جیسے ناپا ہو، ایک ایک جگہ مسجد کی تصاویر کے ساتھ انہوں نے پوری تفصیل اس کے بارے میں لکھی کہ یہاں پر گھر تھا اس صحابی کا، یا اس صحابی کا، یا اس صحابی کا۔ یہ شوق کی بات ہے، ذوق کی بات ہے، ان حضرات کا ذوق ہے، ان حضرات کا شوق ہے۔ تو نبی علیہ السلام نے اس مسجد کی پھر توسیع کی، اور یوں سمجھیے کہ اس مسجد کی بنیاد کے اندر جن لوگوں کا پیسہ ڈلا
و صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو آپ اندازہ لگائیے کہ ان حضرات کو کتنا ثواب مل رہا ہوگا، اور آج تک کیا تا قیامت ان کو مل رہا ہوگا، کتنا مل رہا ہوگا۔ یہ حضور علیہ السلام کے سچے جانثاران تھے، آپ پر جان مال سب کچھ نچھاور کرنے والے لوگ تھے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد کی تعمیر شروع کر دی، اور صحابہ فرماتے ہیں کہ نبی علیہ السلام بھی ہمارے ساتھ اس تعمیر میں شامل تھے، ہم پتھر اٹھا اٹھا کے لاتے تھے، اور نبی علیہ السلام بھی ہمارے ساتھ پتھر اٹھا اٹھا کے لاتے تھے، اور یوں مسجد نبوی کی جو ہے وہ تعمیرات حضور علیہ السلام نے اپنی زندگی میں شروع کی۔ یہ ایک انتہائی کچی مسجد تھی، اور آج شاید ہوتی تو آج ساری دنیا دیکھتی ہے۔ حضرت حسن بصری رحمہ اللہ نے لکھا کہ کاش یہ صحابیات اور ازواج مطہرات کے گھر رہتی دنیا تک یہ باقی رہتے، اور سب لوگ دیکھتے کہ حضور کے گھر کیسے تھے اور صحابہ کے گھر کیسے تھے، یہ سارے لوگ لکھ لیتے۔ آج تو ہمارے یہاں ہوتا کیا ہے کہ گھر بنایا جاتا ہے، بھائی پہلے انتخاب کیا جائے ڈائننگ روم کا، پہلے انتخاب کیا جائے ٹی وی لانچ کا، پہلے انتخاب کیا جائے ان چیزوں کا انتخاب کیا جاتا ہے۔ اور ان حضرات کے یہاں جو گھر بنتے تھے، آج بھی مدینہ منورہ میں کچھ تابعین کے گھر ہیں، ایک دو صحابہ کے گھر ہیں، انہوں نے کوشش کی کہ یہ مخدوش نہ ہو، کچھ نہ کچھ اس میں بناتے رہتے ہیں، لیکن نقشہ وہی ہے۔ اس گھروں کے اندر آپ جائیں تو وہ حضرات گھر بنانے سے پہلے انتخاب کرتے تھے کہ مسجد کا کمرہ گھر کے اندر کون سا ہوگا، یعنی گھر کے اندر ایک کمرہ بنایا جاتا تھا جس کو گھر کی مسجد کا نام دیا جاتا تھا، وہاں سنتیں، وہاں نوافل وہاں پر ادا کی جاتی تھی، قرآن مجید وہاں رکھا ہوتا تھا، گھر کی خواتین وہیں پر ذکر و اذکار عبادات کیا کرتی تھی۔ افسوس ہے ہمارے یہاں ٹی وی لانچ یہ نام تو آ گئے، لیکن گھر کی مسجد کا نام اب تک نہیں آیا۔ ہمیں چاہیے اپنے گھر کے اندر ایک کمرے کو گھر کی مسجد کا نام دے، اور وہاں پر کچھ کتابیں رکھے، وہاں پر جو ہے وہ مصلی رکھے، اور وہاں پر ہر وقت خوشبو رکھے، اور اس کمرے کو بند رکھے، وہاں صرف نماز کے لیے یا سنت نوافل کے لیے وہاں پر جایا جائے۔ اس سے آپ کے بچوں کی تربیت ہوتی رہے گی۔ اور یاد رکھیے، گھر کے مرد جب گھر کے اندر نوافل سنتوں کا اہتمام کریں گے تو آپ کے بچے خود بخود آ کر نقلیں اتارنا شروع ہو جائیں گے، آپ کے قریب آ جائیں گے، نقلیں اتارنا شروع ہو جائیں گے، یہیں سے ان کی تربیت جو ہے وہ شروع ہو جاتی ہے۔ تو نبی علیہ السلام کے ازواج مطہرات کے گھر وہ اسی طرح پسماندہ گھر، اور یہ مسجد بھی اسی طرح جو تھی وہ ایک کھجور کی چھال اوپر چھت کے اوپر تھی، اور ایک کچی سی مسجد تھی، چھوٹی سی مسجد تھی۔ یہ اللہ کے نبی نے اسلام کی سب سے بڑی جو مسجد اور مرکزی مسجد کی جو بنیاد رکھی وہ یہ مسجد تھی، مسجد نبوی، جسے آج کہا جاتا ہے۔ بعض مورخین تو یہ بھی لکھتے ہیں کہ آج کا جو مسجد نبوی ہے، یوں سمجھیے کہ سارا مدینہ منورہ آج کا اس مسجد کے اندر آ چکا ہے۔ ظاہر ہے چھوٹی سی وادی تھی، تو کہتے ہیں سارا مدینہ، یوں سمجھے کہ سارے مدینے کی آبادی اس مسجد کے اندر آ چکی ہے، لیکن بعض کہتے ہیں ایسا نہیں ہے، کچھ آبادیاں تھوڑے سے فاصلے پر بھی موجود تھیں۔ اللہ رب العزت ان باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اللہ 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 لا الہ الا 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 اللہ لا الہ
لا إله إلا الله 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 لا إله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله 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 الله إلا 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 الله لا إله 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 إلا الله میری الفت مدینے سے یوں ہی نہیں میرا دین اور دنیا مدینے میں ہے میری الفت مدینے سے یوں ہی نہیں میرا دین اور دنیا مدینے میں ہے پھول کھلتے ہیں پڑھ پڑھ کے صلی علی جھوم کر کہہ رہی ہے یہ باد صبا ایسی خوشبو چمن کے گلوں میں کہاں ایسی خوشبو چمن کے گلوں میں کہاں جیسی خوشبو نبی کے پسینے میں ہے میں یہاں ہوں میرا دل مدینے میں ہے ایک طرف ہے جنت تیری ایک طرف حجرا تیرا میرے مولا بتا اب میں جاؤں کہاں میرے مولا بتا اب میں جاؤں کہاں
جنت اسی حجرے میں بھیج دی رب نے جنت اسی حجرے میں عائشہ کا حجرہ مدینے میں ہے میں یہاں ہوں میرا دل مدینے میں ہے میرا دین اور دنیا مدینے میں ہے اللهم لك الحمد كما تعلم فصل على محمد كما تعلم وافعل بنا ما تعلم فإنك أهل التقوى وأهل المغفرة الہ العالمین جو کچھ کہا گیا سنا گیا اس پر عمل کی توفیق عطا فرما حضور علیہ السلام کی سیرت آپ کے نقش قدم پر چلنے والا بنا آپ کی سنتوں کی اتباع کرنے والا بنا آپ سے سچی عملی محبت ہمیں نصیب فرما الہ العالمین جو بیمار ہیں انہیں شفاء کاملہ عاجلہ دائمہ مستمرہ نصیب فرما سب مریضوں کو صحت کاملہ عطا فرما جو اس دنیا سے جا چکے ہیں ان کی مغفرت فرما ان کی قبروں کو نور سے منور فرما جنت الفردوس کی ہواؤں سے معطر فرما ہمیں اپنی آخرت کی تیاری کی توفیق عطا فرما الہ العالمین ہمیں ایک بنا ہمیں نیک بنا آپس میں سچی محبتیں ہمیں نصیب فرما مسلمانوں کے آپس میں باہمی اتفاق نصیب فرما گھروں میں ناچاقیوں نا اتفاقیوں سے حفاظت فرما ہمارے گھروں میں برکتیں عطا فرما ہماری اولادوں میں ہماری عمروں میں ہماری صحت میں اپنی خوب برکتیں عطا فرما الہ العالمین اولادیں جن کے نہیں انہیں نیک صالح اولادیں عطا فرما اولاد نرینہ نہیں نیک اولاد نرینہ عطا فرما رشتے نہیں آ رہے ان گھروں میں اچھے اور نیک جوڑوں کا انتخاب فرما ان گھروں میں الہ العالمین اچھے اور نیک جوڑوں کا انتخاب فرما رشتوں کی پریشانیوں کو بھی حل فرما آسانیاں پیدا فرما ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار اللهم اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين آمين برحمتك يا أرحم الراحمين